لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. جزاك الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا. الحمدللہ. تمام تر تعریفیں، خوبیاں وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے، عزت کی مسند پر بٹھانے والا، اولاد کی نعمت دینے والا، رزق بے حساب عطا کرنے والا، جو مالک یوم الدین ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. رجب شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی نسبت کئی حوالوں سے ہے، لیکن میں نے آج جو موضوع منتخب کیا ہے وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا سب سے بڑا معجزہ معراج شریف کے حوالے سے ہے. اللہ کریم مجھے حق بات آپ تک پہنچانے کی صحیح انداز میں توفیق عطا فرمائے. احباب، کسی سے اگر محبت کرنی ہو نا یا محبت کرانی ہو، کسی سے محبت کرانی ہو تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے. اگر اپنے بچے کی نظر میں یا اپنے بچے کو کوئی آپ ایڈوائس دینا چاہیں یا تعلیم دینا چاہیں تو آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے، ورنہ آپ بچوں سے پوچھیں نا ان کا رول ماڈل کیا ہے. وہ جو کارٹون دیکھتے ہیں نا، اسپائڈر مین ہو گیا، یہ ایکس مین ہو گیا، اور سپر مین ہو گیا، اور فلانا مین ہو گیا، کیونکہ ان کو جو آپ یوٹیوب پہ دکھاتے ہیں وہی ان کی ذہنوں میں فیڈ ہو جاتی ہے. ان کے لیے جو رول ماڈل بن جاتے ہیں یا ان کی نظر میں وہ بہت ہیرو ہوتے ہیں، کیوں وہ دیکھتے ہی وہی چیز ہے. اچھا، وہ کارٹون میں دیکھتے کیا ہے کہ وہ کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے یا اس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے یا کوئی وہ کارنامہ کرتا ہے. تو بچوں کے ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ یہ چیز یا یہ جو خاکہ ہے یا یہ جو ماڈل ہے یہ بہت اچھا ہے. اگر آپ کو کسی کی محبت کروانی ہوتی ہے تو آپ کو اس آدمی کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، اس آدمی کے حسن کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، اس کی سیرت کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، اس کی صورت کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، اس کے کمالات بتانے پڑتے ہیں، اس کی خوبی بتانی پڑتی ہے. کسی سے محبت کروانی ہو تو اس کے بارے میں آپ اس کی سخاوت بیان کریں گے، شرافت بیان کریں گے، اس کی شجاعت بیان کریں، آپ اس کی امانت اور دیانت بیان کریں، اس کی ایثار اور قربانی اور ہمدردی کی باتیں بتائیں تو آٹومیٹکلی دوسرے کی محبت اس کی طرف ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کو کسی کے خلاف کسی کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں بد ظن کرانا پڑتا ہے تو اب آپ آٹومیٹکلی اس آدمی کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں، اس کے بارے میں عیب گنوانا شروع کر دیں، کمزوری بتائیں، اس کے بارے میں جھوٹ بولیں، اس کے عیب گنواتے رہیں، اس میں کمزوریاں اور نقص گنواتے رہیں. آپ آٹومیٹکلی اس بندے سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے. یو ول ڈس لائک دا پرسن for some rumors.
1400 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رومرز پھیلاتے رہے، حضور کو کیا کچھ نہیں کہا۔ قرآن کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا ہے، شاعر کا، مجنون کا، وہ الفاظ بہت سارے قرآن کے اندر بھی، اور آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں، آج تک یہ سلسلہ باطل قوتیں لے کے چل رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، وہ جملہ میں نہیں دہراتا، بہرحال فلمیں بنوا دی ہیں، کارٹون چھپوا دی ہیں، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ہمارا تو ایمان ہے نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہاں کوئی عیب نہیں ہے، تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، ارے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم جانتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے، باطل تو پھیلاتے رہیں گے، لیکن امتی ہونے کے ناطے being a امتی what's our responsibility and what is our duty towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. One of the right of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upon his ummati, that the ummati should defend the honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We should defend the honor and respect of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اگر امتی ہی کھڑے ہو کہ یہ کہنا شروع کر دیجیے ہم بہت ہی روشن خیال ہو گئے ہیں، آج کا زمانہ تو یہ، وہ انجینئر مرزا نام کا ایک بدبخت بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بنیاد بنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کافر کے دل میں رسول اللہ کی محبت کیسے ڈالیں گے؟ کیا کہیں گے کہ ہمارا نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا؟ العیاذ باللہ۔ کوئی امتی سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن آج ہی کے دور کے ایسے بدبخت میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کا نام لے کر کہ ہم تو توحید بیان کر رہے ہیں، لیکن آڑے ہاتھوں وہ رسول اللہ کی ذات پر، شیطان کا علم زیادہ ہے رسول اللہ سے، کوئی امتی کہہ سکتا ہے؟ آپ اس طرح کافر کو مسلمان کریں گے یہ بیان کر کے کہ العیاذ باللہ نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے امتی؟ نہیں۔ کافر کا دل جیتنا ہے تو پھر حضور کی تعلیمات بیان کرے، حضور کی سیرت بیان کرے، حضور کی صورت بیان کرے، حضور کے معجزات بیان کرے، حضور کی تعلیم سے ان کو آگاہ کرے۔ ارے تمہیں احد میں دندان مبارک شہید ہوتے ہوئے، خون نکلتے ہوئے نظر تو آیا؟ معراج کی رات جب جبریل نے شق صدر کیا، دل باہر نکالا، خون کا ایک قطرہ نہ نکلا، تمہیں یہ نظر نہیں آیا؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے تو نظر آئے ہیں، کیا سدرۃ المنتہا پر جبریل کو پیچھے چھوڑ کر آگے لامکان کی طرف گئے؟ یہ نظر نہیں آیا؟ حلیمہ کی بکریاں چراتے ہوئے تو آپ کو نظر آیا؟ العیاذ باللہ۔ یہ بھی اگر کوئی شان گھٹانے کے لیے کہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ کہتے ہیں جی حلیمہ کی بکریاں چرائی ہے، میں نے کہا یہ تو نظر آیا، لیکن مسجد اقصی میں 1,24,000 نبیوں کی امامت کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آیا؟ میرا نبی تو وہ ہے۔ نبی کی بات کرنی ہے تو پھر محبت والی کریں کہ تیرے نبی کی شان بیان ہو، اور تیری زبان سے تیرے نبی کی بات سن کر اگر اگلا مسلمان ہو جاتا ہے تو تیرا یہاں بھی بیڑا پار ہے، تیرا وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ رسول اللہ کا کردار بیان کرے، حضور کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کا ایثار اور قربانی اور ہمدردی، یہ بیان کرے تاکہ اگلا بھی رسول اللہ کا شیدائی ہو جائے۔ حضور کے معجزات بیان کرے، حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی دعوت دے۔ حضور کا معجزہ معراج پر جانا ہے۔ اس رات، معراج کی رات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کی طرف گئے۔ اس رات اس امت کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔
اس رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کیا ہے. آپ یہ بیان کریں اور آپ خوشی کا اظہار کریں. بعض لوگ ڈرتے بھی ہیں مولوی صاحب سمجھ نہیں آتی ہے. Why we celebrate all the time every year? We celebrate میلاد النبی, we celebrate شب معراج, we celebrate شب برات, we celebrate لیلۃ القدر. But on the other side, on the other hand, some people they criticize on this celebration. Why? And we can't defend ourselves because of lack of the knowledge. You don't have the knowledge. You should defend it with the knowledge. If you have that knowledge, you can easily defend your own عقیدہ. ہم یہ چیزیں مناتے ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے. دیکھیں بچہ جس کے گھر میں ہوتا ہے خوشی وہی مناتا ہے نا. میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. آپ کے بچے نے ڈاکٹری کی ڈگری لی ہے تو آپ خوش ہوں گے یا پڑوسی خوش ہوگا؟ ورلڈ کپ پاکستان جیتے تو خوشی انڈیا منائے گا یا پاکستان منائے گا؟ ایک سادہ سی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بچے کی شادی ہو تو خوشی جس گھر میں شادی ہوتی ہے وہی مناتے ہیں نا. تو ہم حضور کے امتی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ٹائٹل ملا ہے کہ کسی نبی کو نہیں ملا. ہم حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے اس خوشی کو مناتے ہیں. ہم حضور کے ہیں, جنت رسول اللہ کی ہے, ہم رسول اللہ کے. حضور کو جو ٹائٹل ملا, حضور کتنے خوش ہوں گے کہ جس رات انہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہوگا. کیا ہم وہ خوشی نہ منائیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات میں یہ دیدار کروایا گیا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے, the year of sorrow. Why? اس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ویسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے اعلان نبوت فرمایا ہے نا, اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت اور نبوت اور انبیاء کی نبوت کا اعلان کیا, قیامت کا ذکر کیا, جنت جہنم کا ذکر کیا, تو غیر جو اپنے تھے نا وہ بھی آپ کے مخالف ہو گئے. ابو لہب جو آپ کا چچا تھا, آپ کی ولادت پر کتنا خوش تھا کہ لونڈی آزاد کر دی, لیکن جب اعلان نبوت ہوا تو وہی جانی دشمن بن گیا. 3 سال شاب ابو طالب میں سوشل بائیکاٹ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, پورے مکے والوں نے بائیکاٹ کیا تھا. پھر آپ کی محترمہ زوجہ جو بہت پیاری تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا وصال ہوا. پھر حضرت جناب ابو طالب کا انتقال ہوا. پھر اسی طرح آپ نے مکے سے طائف کا سفر کیا, وہاں کیا کچھ نہیں ہوا, بہت ظلم آپ پر ہوا. اللہ سبحانہ وتعالی نے جبریل کو بھیجا, جبریل جاؤ محبوب کو ہمارے پاس لے آؤ. جبریل جاؤ محبوب کو لے کے آؤ. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں, دیدار, کہا نہیں دیکھ سکتے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, وہاں سے دعوت آ رہی ہے. کتنی بڑی شرف و فضیلت کی بات ہے. فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, کوئی بے ہوش جل وہ میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لا. سبحان اللہ. یہ تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ نے بلایا ہے. معجزہ ہوتا کیا ہے؟ نبی سے ایسا کام سرزد ہو جو عقل میں نہ آئے, یہ معجزہ ہے. درخت چلتے نہیں, پہاڑ ہلتے نہیں, پتھر بولتے نہیں, دریا رکتے نہیں, سورج جہاں غروب ہوتا ہے وہاں سے طلوع نہیں ہوتا. لیکن اگر میرے نبی درخت کی طرف اشارہ کرے, درخت جڑے کاٹتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے, تو یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر ہو, مصطفیٰ اشارہ کرے اور پتھر بولنا شروع کر دے, تو یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں سے کلام کروائے, تو یہ معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریائے نیل کو روک دے, تو یہ معجزہ ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ سارے معجزات عطا ہوئے ہیں نبیوں کو، 1 2 3 4 9 تک ذکر ہے، معجزات عطا ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اعلیٰ، صورت اعلیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اعلیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اعلیٰ، صحابہ اعلیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اعلیٰ ہیں۔ کسی کو ماشاءاللہ کسی کو معجزہ ملا یا معراج نصیب ہوئی ہے تو زمین پہ ہوئی ہے، کسی کو کنویں میں ہوئی ہے، یہ نبیوں کی بات کر رہا ہوں، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں ہوئی ہے، کسی کو نار نمرود میں ہوئی ہے۔ معجزات مختلف صورتوں میں، کسی کو تخت پر ہوئی ہے، لیکن ایک حبیب ہے اللہ کے، انہیں لامکاں پر بلا کر اللہ نے اپنا دیدار کروایا ہے۔ ایک معجزہ یہ ہے۔ معراج کی حکمتیں کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا تھا نا، جب اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ قتل و غارت کریں گے، خون بہائیں گے، اللہ ان کو کیوں بنانا ہے؟ ہم ہیں نا عبادت کے لیے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت زلیخا پہ اعتراض ہوا تھا نا کہ ایک غلام کے لیے، ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے، تو زلیخا نے جواب کیا دیا تھا؟ کوئی کتاب لکھی تھی؟ نہیں۔ کوئی بات کلام؟ نہیں، صرف دیدار کروایا یوسف علیہ السلام کا۔ کہا ٹھیک ہے تم سب بیٹھو، یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ جب یوسف علیہ السلام آئے، اعتراض کرنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی ہیں۔ فرشتوں تم نہیں جانتے۔ جب پھر معراج کی رات دکھایا کہ یہ ہستی تھی جن کی وجہ سے ساری دنیا کو بنایا ہے، یہ ہے وہ جواب۔ ہر نبی نے آ کے دنیا میں اعلان توحید کیا، وحدانیت اللہ کی بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ لیکن کوئی سوال کرے کہ کیا آپ نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تو جواب نفی میں ہے، نہیں، آنکھوں سے تو نہیں دیکھا۔ تو اب ایک ایسے نبی کی ضرورت ہے جو صبح محشر تک کے انسانوں کے منہ پر جواب دے کہ ہاں لا الہ الا اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا خدا کو دیکھا؟ ہاں، اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ یہ ہے معراج کی حکمت۔ اللہ کریم نے 15واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان سے اس کا ابتدا کیا اس آیت کی۔ میں نے پہلے کہا کہ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یہ ہے کہ آدمی کو سمجھ ہی نہ آئے، یہ معجزہ ہے۔ بعض لوگ نا وہ 21ویں صدی کے پڑھے لکھے، وہ ہر چیز کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں کہ عقل مانتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں قطرے کے اندر سمندر کو بند کیا جا سکتا ہے؟ ایک قطرہ ہے، اس کے اندر سمندر بند ہو سکتا ہے؟ ذرہ ہے، ذرے میں سورج کو چھپایا جا سکتا ہے؟ سوال کر رہا ہوں، سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ ذرے کے اندر سورج کو نہیں چھپایا جا سکتا، قطرے کے اندر سمندر کو نہیں سمویا جا سکتا، عقل کے اندر معراج کا واقعہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ حضور فرماتے اگر مجھے نوح علیہ السلام کی عمر ملے نا، یعنی اتنی عمر ہو کہ میں واقعہ معراج بیان کرنا شروع کروں تو واقعہ معراج بیان نہیں ہو سکتا۔ معراج کی رات کیا ہوا؟ 950 سال تو صرف تبلیغ میں حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضور فرماتی عمر ملے مجھے نوح کی، میں معراج کا واقعہ بیان کروں تب بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ ہماری عقلیں محدود ہیں، عقل محدود، ذہن محدود، اور یہ واقعہ لا محدود ہے۔ اللہ تو نے سبحان سے اس کا اظہار کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یا اللہ یہ سبحان سے اس کا اظہار کیوں کیا؟ سبحان کیا ہے؟ سبحان پاک ہے وہ ذات، تسبیح ہے، تحمید بھی ہو سکتی، تحلیل بھی ہو سکتی، تقدیس بھی ہو سکتی، یا تسبیح سے کیوں اظہار؟ سبحان، وہ پاک ہے۔ اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ کہا ہر کمزوری سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے۔ پاک ہے کس چیز سے؟ جھوٹ سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسری، ارے محمد عربی نے خود تو یہ کلیم نہیں کیا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم didn't claim that I went to see Allah subhanahu wa ta'ala. No, that claim is not from Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The claim is from Allah subhanahu wa ta'ala. He took his slave from Makkah to La Makkah.
سبحان وہ ذات ہے کہ جس نے، اس کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں، سبحان تو وہ ہے جس نے سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کر دکھایا ہے۔ یہ سبحان وہ ذات ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں جب پھینکا گیا نا تو وہ گلے گلزار بنانے والا کون ہے؟ وہی سبحان ہے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کرنے والا کون ہے؟ وہی سبحان ہے۔ لوہا کوئی نرم کر سکتا ہے؟ لوہا پکڑے آپ اس کو گھما سکتے ہیں، آگ میں ڈالنا پڑتا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام جب ہاتھ لگاتے تھے تو جس طرح موڑنا چاہتے تھے وہ مڑ جاتا تھا۔ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، تو وہ زندہ کروانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آسمانوں پر اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے؟ اسی سبحان نے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ جو ہوائی جہاز ہزاروں ٹن کا ہوتا ہے، یہ جو ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ اڑانے والا کون ہے؟ تو جو ذات لوہے کو ہوا میں اڑا سکتا ہے، سلیمان کا تخت اڑا سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار کر سکتا ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ ذات اپنے حبیب محمد الرسول اللہ کو لامکان تک نہیں لے جا سکتا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ وہ جو آکسیجن نہیں ہے، خلا میں یہ ہوتا ہے، پھر یہ نار آتا ہے آگے، پھر ٹیمپریچر اوپر ہوتا ہے، ٹیمپریچر نیچے ہوتا ہے، سب کا جواب ایک ہی ہے، سبحان۔ کیوں؟ وہ سبحان کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسریٰ، اسریٰ کہتے ہیں، اسریٰ کے معنی ہے سیر پر لے جانا، سیر کروانا۔ سفر کا بھی ذکر ہو سکتا تھا کہ سفر پہ لے کے گئے، علماء نے بہت خوبصورت اس کی تعبیر کی، فرماتے ہیں نہیں، سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے، سفر میں تکلیف ہوتی ہے، سفر میں پریشانی ہوتی ہے، سیر میں آدمی پر لطف رہتا ہے، سیر میں آدمی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ تو میرے حبیب کا یہ سیر کا سفر ہے، یہ آپ سیر پہ نکلے ہیں، یہ جو سفر ہے یہ تکلیف کا نہیں، یہ سیر کا ہے۔ میں ایک علامہ صاحب سے ایک کلپ سنا، بہت اچھا لگا اسی حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ آپ کی جو رفتار ہے جانے کی، یہ سفر کی نہیں ہے، یہ سیر کی رفتار ہے۔ آدمی جب جاتا ہے نا یہاں پارک میں تو سفر کرنے تو نہیں جاتا، سیر کرنے نکلتا ہے نا، تو کہتے ہیں جب نبی کی سیر کی رفتار یہ ہے، اور امتی جب نبی کو مدد کے لیے پکارے گا تو اس وقت نبی سیر کرتے ہوئے تو نہیں آئے گا، پھر نبی سفر کرتے ہوئے آئے گا۔ تو سیر کی رفتار یہ ہے، سفر کی رفتار کیا ہوگی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ رات کو کیوں کروایا؟ رات کا سفر کیوں؟ اس میں بہت خوبصورت نکات بیان کیے علماء نے۔ کہا صدیق اور زندیق میں فرق بتانے کے لیے تھا۔ جب ابو جہل نے نا سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلیم کر رہے ہیں کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، ایک طرف کا جو سفر کا راستہ ہے وہ 33 دن بیان کیا گیا، 33 دن جانا، 33 دن واپس آنا، تو یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کلیم کر دیا ہے، تو اب ان کو موقع مل گیا ہے کہ اب ہم صحیح پروپاگنڈا کریں گے محمد الرسول اللہ کے خلاف۔ سب سے پہلے وہ گئے ابو بکر صدیق کے پاس، تمہارے یار نے کہا ہے کہ وہ تو راتوں رات ادھر گئے، ادھر سے ادھر آئے۔ کہا کس نے؟ کہا محمد نے۔ کہا اگر محمد نے کہا ہے ہم نے تو اس سے بھی بڑی چیز مانی ہے۔ ارے وہ رب جو جبریل کو ہزاروں بار سدرۃ المنتہا سے زمین پر بھیج سکتا ہے، اس رب کے لیے کون سا مشکل ہے کہ اپنے حبیب کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر لے جائے۔ اور ایک مزے کی بات یہاں بتاؤں، ابو بکر صدیق نے یہ نہیں دیکھا کہ راوی کون ہے۔ آپ علیہ السلام کی جب فضیلت بیان ہو نا تو بہت سے لوگوں کو یہ مرض بھی لاحق ہوتا ہے، جی راوی بڑا کمزور ہے، حدیث بڑی ضعیف ہے، بس انہوں جھڑ دیو۔ میں کہتا ابو بکر صدیق راوی کو نہیں دیکھ رہے، راوی کافر ہے، ضعیف نہیں، کافر ہے۔ جب کافر کے منہ سے رسول اللہ کی شان سنی تو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ لیٹ می کنفرم اٹ فرسٹ، آئی ول گو اینڈ آسک پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اٹ ٹرو وٹ ایور ابو جہل سیڈ۔ نو، ابو جہل نے جو کہا، شان بیان کی رسول اللہ کی کہ حضور معراج پہ گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا جیسے ہی جملہ سنا آپ نے فرمایا میرا اس سے بھی بڑا ایمان ہے۔
ارے ہم نے تو محمد الرسول اللہ کے کہنے پر نظر نہ آنے والے خدا کو بھی مانا ہے، ہم نے تو جنت اور جہنم کو بھی مانا ہے، ہم نے تو موت کے بعد اٹھنے کو بھی مانا ہے، ہم نے تو فرشتوں کو بھی مانا، جبریل کو اترتے ہوئے نہ دیکھا، مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو دیکھا ہے ہم نے۔ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یا اللہ اتنا بڑا معجزہ معراج کا، معراج کے معجزے میں یہاں عبدیت کا ذکر، کوئی اور ٹائٹل دے دیتے، عبد ہونا، بندہ ہونا، اس سے ذرا اوپر کا ٹائٹل میں جاتا۔ سبحان الذی اسری برسولہ بنبیہ بسید المرسلین، اس طرح کے آیات بھی آ سکتے ہیں۔ یہ عبد کا اظہار کیوں کیا؟ یا اللہ نبی کہہ دیتے، رسول کہہ دیتے، قرآن اٹھا کے دیکھیں کون کون سے کلمات سے میرے مصطفیٰ کو نوازا گیا ہے۔ یا ایھا المزمل بھی ہے، یا ایھا المدثر بھی ہے، قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی ہے، وانک لعلی خلق عظیم بھی ہے، قرآن کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین بھی ہے۔ اللہ کسی اور ٹائٹل کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو پکارا جاتا، عبد کہہ کے کیوں پکارا؟ کہا عبد اس لیے کہا ہے، عبد تم بھی ہو، تم مکان سے نکل نہیں سکتے، محمد وہ عبد ہے کہ مکان سے نکل کر لا مکان کی طرف آئے ہیں۔ عبدیت میں اپنے جیسے نہ سمجھنا، وہ عبد ضرور ہے لیکن تم جیسے عبد نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا پر اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، محمد وہ ہے جو نیچے سے اوپر بھی جاتے ہیں، اوپر سے نیچے بھی آتے ہیں۔ محمد کو اپنے جیسے کبھی نہ کہنا، محمد وہ عبد ہے کہ کہیں ان کو کوئی خدا نہ کہہ دے۔ نبیوں کو دیکھا، کسی نے مردے زندہ کیے تو کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عیسیٰ ابن اللہ کہا، عزیر ابن اللہ کہا۔ ارے یہ وہ محمد ہے، درخت کی طرف اشارہ کرے تو درخت وہ جڑوں کو کاٹتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتا ہے، پتھروں کی طرف توجہ کرے تو کنکر کلمہ پڑھنا شروع کر دے، ارے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتا ہے یہ محمد۔ ایسا نہ ہو کہ مکہ والے اسے خدا سمجھ بیٹھے، اس لیے ہم نے ان کو عبد کہہ کر پکارا ہے۔ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تم بھی عبد ہو، تم زمین کے محتاج ہو، تم عبد ہو، تم ہوا کے محتاج ہو، تم لباس کے محتاج، تم کھانے پینے کے محتاج ہو، تم عبد ہو، تم ہوا اور سانس لینے کے محتاج ہو، لیکن یاد رکھو میرا حبیب وہ عبد ہے کہ نہ زمین کا محتاج ہے، نہ وہ کھانے پینے کا محتاج ہے، نہ وہ ہوا اور آکسیجن کا محتاج ہے۔ ارے میرا حبیب تو وہ حبیب ہے کہ اگر شق صدر کیا جائے، دل باہر نکال دیا جائے، وہ پھر بھی سلامت رہتا ہے۔ تمہارا دل بند ہو تو تمہیں زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، اور معراج کی رات میرے مصطفیٰ کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، دل باہر نکالا گیا، میرے مصطفیٰ اپنے دل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تب بھی حیات ہے۔ تو عبد اور عبد میں فرق ہے، تم وہ عبد ہو کہ تم محتاج ہو، پانی کی بھی محتاج ہو، تم کھانے کی بھی محتاج ہو، تم ہوا اور سانس لینے کے بھی محتاج ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبد ہیں کہ وہ اپنے دل کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عبد کا جو اطلاق ہے دو چیزوں پہ ہوتا ہے، عبد کا اطلاق روح پر ہے اور جسم پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی خواب تھا، it was dream, it was not in real, that was not reality، وہ صرف ڈریم تھا۔ اگر ڈریم تھا تو عبد کہہ کے کیوں پکارا، اور اگر ڈریم تھا تو پھر ابو جہل اعتراض کیوں کرنے لگا؟ میں کہہ دوں میں راتوں رات امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا گھوم کے واپس فجر کی نماز میں ادھر پہنچ گیا ہوں، لیکن میں نے خواب دیکھا تھا، کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ کسی کو اعتراض نہیں، کا خواب ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواب میں نہیں بلکہ آپ نے جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ لامکان کا سفر کیا ہے۔ لیلن یہاں تقلیل کے لیے جو تنوین آئی ہے تقلیل کے لیے، کتنے عرصے میں؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ کتنا تھوڑا حصہ؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے نا تو آپ کا لباس ایک ٹہنی کے ساتھ لگا، آپ علیہ السلام جب گئے تو ٹہنی ہل رہی تھی، اور جب واپس پہنچے تو ٹہنی ہل رہی تھی۔ اتنے حصے میں کہاں کہاں کا سفر کر کے آئے ہیں۔ یہ عالم کا نظام رک گیا تھا، گھڑی سے آپ سیل نکالتے تو گھڑی چلتی ہے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ تحفہ کیا لے کے آئے ہیں؟ وقت ختم ہو رہا ہے۔ تحفہ جہاں آپ خود گئے معراج پر تو امت کے لیے بھی تحفہ لے کے آئے تھے۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ تحفہ مومنوں کے لیے ہے۔ کون سا؟ نماز کا۔
تم 5 دفعہ معراج، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، ہم دن میں 5 دفعہ اس معراج کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس تحفے کی قدر نہیں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں بھی نہیں بھلا پائے، امت کو وہاں بھی یاد کیا ہے، اس امت کی بات وہاں بھی جا کے کی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سارا ذکر آپ نے ہمیشہ سنا ہی ہے۔ حضور نے وہاں بھی اپنی امت کو یاد کیا ہے، امتی کا نعرہ وہاں بھی میرے مصطفیٰ نے لگایا ہے۔ اس امت کو رسول اللہ نے کہاں کہاں یاد نہیں کیا؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت بھی آپ نے اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ جب آپ غار حرا اور غار ثور میں جاتے ہیں تو وہاں بھی اپنی امت کی بات کرتے ہیں۔ بدر کی وادی میں اور احد کی وادی میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ لا مقام پہ تشریف لے گئے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کر گناہگار امت کو اپنی رحمت کے چادر میں رکھا اور نیکوکاروں کو اللہ کے حوالے کیا، وہاں بھی امت کی بات کی ہے۔ اور جب قبر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لحد مبارک میں اتارا گیا، صحابی کہتے رب کعبہ کی قسم، ہم نے مصطفیٰ کے لبھائے مبارک کو جنبش کرتے ہوئے دیکھا، قریب سے سنا تو وہاں قبر میں اترتے ہوئے بھی اپنی امت کی بات اللہ سے کر رہے تھے۔ ساری زندگی امت امت کرتے رہے میرے مصطفیٰ، اس ایک بار امتی کہنے کا حق ہم ساری زندگی بھی کہتے رہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ساری زندگی بھی کہتے رہیں۔ واللہ العظیم اس ایک بار امتی کہنے کا ہم حقدار نہیں کر سکتے۔ سب کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ امت آپ کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ امت آپ کا نام سنتی ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھتی ہے، یا رسول اللہ یہ امت آپ کا نام سنتی ہے تو آنکھوں کو ساتھ چومتی ہے۔ یہ امت آپ سے دل سے محبت کرتی ہے، سر کٹانے کے لیے بھی رسول اللہ کے لیے امت تیار ہے۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بار اپنی امتی کو یاد کرنا اللہ کی بارگاہ میں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضور کے لیے اپنی جانیں ہو، ذاتیں ہو، سب کچھ حضور کے نام پہ قربان۔ ہر لمحہ کتنا ہم رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضور کی یاد میں ہم نے کبھی آنسو بہائے؟ حضور کی یاد میں کبھی ہم نے درود پڑھا؟ حضور کی محبت میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یا رسول اللہ کہہ کر ان کو مخاطب کیا؟ امام غزالی فرماتے جب اتحیات پڑھنے لگو نا، السلام علیک ایھا النبی بعد میں پڑھنا، پہلے توجہ کرنا کہ میں رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ توجہ بنا کے کبھی ہم نے نماز پڑھی ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ٹوٹ کر حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جذبہ کسی کسی کو ملتا ہے، جس نے تڑپ کر حضور سے محبت کی ہے تاریخ نے اسے ویسا کرنے کی صورت میں یاد رکھا ہے۔ جس نے ٹوٹ کر رسول اللہ سے محبت کی ہے تاریخ میں انہی لوگوں کا نام زندہ رہتا ہے۔ کون جانتے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے حضور کے نام پہ قربانیاں پیش کی ہے؟ تاریخ نے ان سب کو زندہ رکھا۔ داتا علی حجویری کا نام کیوں زندہ؟ غوث اعظم کا نام کیوں زندہ ہے؟ خواجہ اجمیری کا نام کیوں زندہ؟ امام احمد رضا کا نام کیوں زندہ؟ امیر المجاہدین کا نام کیوں زندہ؟ ان لوگوں نے رسول اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، اللہ نے ان کو صلہ دنیا میں بھی دیا اور صبح محشر بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ایسی محبت حضور سے عطا فرمائے۔ احباب انشاءاللہ شب معراج وینسڈے اور تھرسڈے کی نائٹ بن رہی ہے۔ وینسڈے اور تھرسڈے کی نائٹ شب معراج یہاں محفل ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے لوکل بچوں کو ہی ہم تیار کر رہے ہیں، کلاس میں جو بچے آتے ہیں وہی تھوڑی تھوڑی سپیچز کریں گے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ سب تشریف لائے، بچوں کی بھی انکریجمنٹ ہوتی ہے، ساتھ میں جتنے ہمارے لوکل نعت خوان ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی، ہماری ساتھیوں کی کوشش ہوگی، علامہ صاحب کی کوشش ہوگی کہ ہم سب کو موقع دیں، نعت سب پڑھیں یہاں پر، بھلے 1 گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا لیکن ہم بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی حضور ہم نماز بھی پڑھیں گے، صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی ہوگی، لنگر کا اہتمام بھی ساتھیوں نے کہا کہ وہ کریں گے۔ آپ تمام احباب ضرور اس میں شرکت فرمائیے گا۔ دوسرا اعلان، یہ جو آنے والا تھرسڈے ہے یعنی وینسڈے کو پروگرام ہوگا، تھرسڈے کو درس حدیث، اور درس حدیث میں ہم انشاءاللہ اذان کے بارے میں معلومات بھی دیں گے، اذان کیسے آئی، اس کے تلفظ کیسے ہیں، اذان کے مسائل کیا ہیں، یہ سب کچھ بیان ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ضرور اس محفل میں بھی شرکت فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔